غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج، پولیس اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے راجوری اور پونچھ اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی۔ بھارتی فورسز نے دونوں اضلاع کے جنگل کے علاقوں میں کارروائیوں کے دوران کم از کم 3 کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ آخری رپورٹ ملنے تک راجوری میں بدل، تھانہ منڈی، سندربنی اور کالا کوٹ اور پونچھ کے علاقے مینڈر کے مختلف علاقوں میں مشترکہ فوجی کارروائیاں جاری تھی۔ 22 اور 23 نومبر کو راجوری کے علاقے دھرمسال میں ایک شدید جھڑپ میں 2 کپتانوں سمیت 5 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے جڑواں اضلاع میں تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کی مذمت کی۔ حریت ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں تعینات 10 لاکھ سے زائد فوجی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مودی کی ہندوتوا حکومت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں بھارتی حکام کی طرف سے حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ کو سری نگر میں اپنے سسر کی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت نہ دینے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیری سیاسی نظر بندوں کو اپنے عزیزوں کی آخری رسومات میں شرکت کے حق سے بھی محروم کر دیا ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ بھارتی حکومت کے ظالمانہ رویے کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل نے جموں میں ایک بیان میں دبئی میں ایک کانفرنس کے موقع پہ تنازع کشمیر کو اجاگر کرنے پر نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل پر زور دینے پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی تعریف کی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کپواڑہ میں ایک تقریب کے موقع پہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے حقوق، وقار اور شناخت کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے اپنی پارٹی کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب ضلع بارہمولہ میں بابا ریشی میں آگ لگنے سے 8 مکان اور ایک فرنیچر فیکٹری جل کر خاکستر ہو گئی۔